الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی ہم نے طلعہ علی رانجھا کا نکاح پڑھایا ہے اور اس کے بعد یہ خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اور اس میں قرآن مجید کے جن جن حصوں سے جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سب کو تقویٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ زندگی کے ہر شعبے میں، کاروبار ہو، بزنس ہو، سفر ہو، معاملات ہوں، امانت و دیانت کا معاملہ ہو، حقوق و فرائض جہاں بھی ہوں، حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ، وہاں تقویٰ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن میاں بیوی کے معاملات میں بالخصوص تقویٰ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر تقویٰ کی تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کی تقریب ایک خالصتاً مذہبی روحانی تقریب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی ایک تقریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکاح فرمایا کرتے اور دینی مجالس میں نکاح پڑھایا کرتے، اور نکاح سادگی کے ساتھ ہوتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو جس میں سادگی ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نکاح سادگی کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں اور سادگی کی تقریبات ہوتی ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے، بعد میں بھی میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے
اس میں ایک سکون اور اطمینان رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے نکاح جو شغل تماشے اور بہت زیادہ فضول خرچیوں اور رسوم و رواج کی نظر ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں بھی ان کی زندگیوں میں برکت کی بجائے تلخیاں رہتی ہیں۔ اس لیے اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کو جتنا سادگی کے ساتھ رکھا جائے اور نکاح کا جو اصل مقصد ہے جتنا اس مقصد پر فوکس کیا جائے اتنی ہی اس میں برکتیں زیادہ آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی آپ کی اولاد جوان ہو جائے اور جب کوئی دین اور اخلاق کے اعتبار سے مناسب اور اچھا رشتہ آ جائے تو رشتہ آنے کے بعد نکاح میں دیر نہ کرو۔ اور رشتوں میں جو چیز تلاش کرنی ہے وہ میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک دین دیکھنے ہیں اور ایک اخلاق دیکھنے ہیں۔ دین اور اخلاق یہ سب سے پہلی چیز ہے نکاح کرنے کے لیے اور رشتے کی تلاش کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں رشتوں کے لیے مال، دولت، اسٹیٹس، ملازمتیں، نوکریاں، دنیا داری اور نہ جانے کیا کیا دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جزوی اور وقتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی غریب فیملی پہ نکاح کریں، کل اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دے دے کہ وہ اتنا مالدار ہو جائے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور کیا ممکن کہ کسی کی دولت دیکھ کر آپ وہاں رشتہ کریں اور کل ایسے نقصانات ہوں کہ وہ ساری کی صورت ساری دولت ضائع ہو جائے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ ہم نے شاہوں کو گدا اور گداؤں کو شاہ بنتے ہوئے اس دنیا میں دیکھا ہے، اس لیے اس معیار پر کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کی بنیاد پر اور دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار پر یہ کمزور تعلقات اور کمزور رشتے ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین صحابہ کے جو تابعین میں ان میں سے یہ تقویٰ اور علم کے اعتبار سے تابعین میں سب سے بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ آپ کو بہت ساری احادیث زبانی یاد تھی اور آپ روزانہ درس حدیث اور درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا علم اور تقویٰ اتنا بلند تھا کہ اس زمانے میں آپ سے بڑا کوئی عالم اور آپ سے بڑا کوئی مدرس موجود نہیں تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی سب کچھ یاد کرایا۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ مروان بن عبد الملک، جو مسلمانوں کا اس وقت بادشاہ تھا، ان بھی خلیفہ تھا، حکمران تھا، اس نے اپنے بیٹے اور اپنے ولی عہد اور اپنے جانشین ولید کے لیے ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ اب ایک عالم دین ہیں، تابعی ہیں، محدث ہیں، مدرس ہیں، اور وقت کے بادشاہ کا ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح کا رشتہ آ گیا ہے۔ دیکھیں آپ دنیاوی اعتبار سے کچھ اچھا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بھی تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آپ کے طالب علموں میں سے ایک بڑا غریب طالب علم تھا، 3 دن وہ درس میں نہیں آیا، تو آپ نے پوچھا بھائی وہ فلاں بندہ درس میں نہیں آ رہا، مجلس میں محفل میں آ نہیں رہا، تو جب وہ ان کو بلایا، وہ تشریف لائے، پوچھا کیا وجہ، کہنے لگے حضور میری بیوی فوت ہو گئی تھی تو میں اس لیے مصروف رہا اور میں درس کے حلقوں میں نہیں آ سکا۔ جب درس ختم ہوا کہا کہ تیری بیوی تو فوت ہو گئی ہے، کیا تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اگر ہو جائے تو مناسب ہے، زندگی کا ساتھی مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نکاح تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے۔ وہیں نکاح پڑھایا، اسی وقت وہیں نکاح پڑھایا اور پھر خود اپنی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ یہ جو سادگی ہے، سادگی کے ساتھ جو اس طرح نکاح ہے، یہ ہمارا طبع امتیاز تھا اور اس میں بڑی آسانیاں ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون نکاح بھی آپ دیکھیں، ایک بار آپ نے جب ایک اہلیہ کے ساتھ نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ میں صرف ایک بکری ذبح کی بس، اور اس بکری کا جو ہے وہ گوشت، وہی مکمل شادی کا ٹوٹل خرچ یہ ایک بکری تھی۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ کا ایک پیالہ تھا آپ کے پاس، آپ نے اسی پیالے کو سب میں تقسیم کر دیا، سب وہ پیتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ وہ جو دودھ پلایا گیا وہی جو ہے وہ اس تقریب کا ٹوٹل خرچ تھا یا جو بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو امیر ترین صحابی تھے وہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے، جو بزنس مین اور بہت کاروباری آدمی تھے، جن کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی کہ مجھے چندہ چاہیے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 52.5 من چاندی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر 52.5 من چاندی، یعنی 2 ہی سو کے سکے تھے، یا سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، تو چاندی کے یہ جو ہے وہ ڈھیر لگا۔ اور جب آپ کی وراثت تقسیم کی گئی تو کلہاڑوں کے ساتھ سونا کاٹتے کاٹتے کلہاڑے جو ہیں وہ ان کے کنگرے ٹوٹ گئے تھے اور کاٹنے والوں کے بازو تھک گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے تو کپڑے پہ داغ لگا ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ داغ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو ہے، یہ عطر ہے جو میں نے لگایا تھا، دراصل میں نے کل نکاح کیا ہے اور یہ میری شادی کے موقع پر جو عطر لگایا گیا وہ ہے۔ آپ نے فرمایا کل نکاح کیا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اب ایسا کرنا کہ کوئی بے شک ایک بکری لے کر ولیمہ کر دے۔ اب دیکھیں ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، نکاح کرنا ہے، فلاں بندہ بھی آئے، فلاں بھی آئے، فلاں عالم بھی آئے، فلاں بڑے سے بڑا کوئی عالم آئے وہ آ کر نکاح پڑھائے۔ دراصل یہ سٹیٹس لوگ دیکھتے ہیں، جتنا بڑا کوئی عالم آئے گا، جتنا بڑا کوئی ہمارا شیخ یا مرشد آئے گا، وہ مرشد یا شیخ کو عزت دینا کم مقصود ہوتا ہے، اپنا سٹیٹس بڑھانا زیادہ مقصود ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہم اس موقع پر سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سارے سٹیٹس کو توڑ دیا، اور کبھی بھی اس طرح کی شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئی جس میں بہت زیادہ فضول خرچی کی گئی ہو، جس میں کوئی جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک رواج اور رسم بن چکا ہے کہ اب اصل میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے مڈل کلاس طبقے، غریب طبقے کو دیکھا دیکھی ناک رکھنے کے لیے انہیں بھی وہ ساری رسمیں اور وہ سارے رسوم و رواج کرنے پڑتے ہیں جو بدقسمتی سے اس ہندو تہذیب کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچیاں بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، ابھی شادی کی تیاریاں جہیز باپ کہاں سے بنائے، بچے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی کیریئر بنے گا، کوئی پیسہ کمانا شروع کریں گے تو پھر جو ہے وہ شادی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو، نکاح سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کرتا کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں سے کھلانا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کے مال میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نکاح جو ہے یہ رزق کے حصول کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، بھوک سے مر رہا ہوں، آپ نے فرمایا نکاح کر لیا۔ اس نے نکاح کر لیا، 2-4 دنوں بعد پھر آیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، پہلے اکیلا بھوک سے مرتا تھا، بیگم بھی بھوکی مر رہی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اور نکاح کر لیا۔ اس نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے اسے اتنی برکت دی کہ وہ مدینہ کے مالدار لوگ ہیں۔ اب اس حدیث کے پیچھے 2 حکمتیں ہیں جو مجھے نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کماتے ہی نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں، جب ذمہ داری پڑتی ہے نا پھر نکلنا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دوست سے اس کے نکاح کے بعد پوچھا کہ نکاح کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان محسوس کر رہا ہوں۔ تو نکاح بندے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، پھر وہ کچھ کرتا ہے، اور جب کچھ کرتا ہے تو اللہ برکت بھی دے دیتا ہے۔ جب ایک سے کچھ نہ ہوا، ذمہ داری اس نے پوری نہ اٹھائی، یا اس بیوی نے اس کو احساس نہ دلایا کہ بھائی اب اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں پوری کرو، تو بڑا رہا، پھر حالات ویسے رہے۔ جب دوسری آئی تو اس نے کہا نکلو، کام کاج کرو بھی۔ تو ایک قصہ یہ بھی مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کہ برکتیں بھی ہوتی ہیں، آنے والے کی برکتیں ہوتی ہیں، ان کے آنے سے جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے۔ ایک اور صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت جابر بن عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں،
اور ان کے پاس اونٹنی ہے اتنی مریم سی کہ قافلے سے سب سے پیچھے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بس وہ ایک ہی اونٹنی والا پیچھے، باقی قافلہ تو ساتھ ہی چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کیونکہ آپ قائد تھے، لشکر کے قائد تھے. پیچھے رہنے والوں کو بھی ساتھ ملانا وہ قائد کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پیچھے مڑے، کہا جابر کیا بات ہے یا رسول اللہ، اونٹنی اتنی کمزور ہے کہ نہیں چل رہی، اب میں اس کا کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کا میں کچھ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عصا تھا آپ نے تھوڑا سا اونٹنی کو یوں مارا، کہا چل. بس پھر کیا، پھر تو اونٹنی اس طرح چلی کہ اب وہ پکڑائی نہیں دے رہی تھی. اب سارا قافلہ پیچھے پیچھے اور اونٹنی حضرت جابر سب سے آگے آ گئے. جو پہلے سب سے پیچھے رہ گیا تھا وہ سب سے آگے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی دوڑائی اور جا کر جابر سے کہتے ہیں جابر یہ اونٹنی بیچو گے؟ یا رسول اللہ بیچنی کیا ویسی لے؟ کہا نہیں میں یہ اونٹنی خریدنا چاہتا ہوں. کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 120 دینار. آپ نے فرمایا یہ تو کافی مہنگی ہے، 40 دینار اس کے بنتے. کہا یا رسول اللہ چلے آپ 40 دینار ہی دیں. 40 دینار بھی ایک اچھی خاصی رقم تھی. پھر پوچھا جابر کوئی شادی وغیرہ کی ہے کہ نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ ابھی پرسوں ہی کی. اب دیکھیں تعلق، اب ہم سے نا کتنے لوگ روٹ جائیں گے. آپ نے کہا کہ آپ نے بلائی نہیں، آپ نے بتائی نہیں، آپ نے میں شادی میں بلائی نہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نہیں بتایا. یہ مثالیں اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی گلا شکوہ نہیں بنتا ہے کسی سے کہ کسی بلایا ہے یا نہیں بلایا، کیا کیا ہے. جتنی سادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں اس کی برکت ہو. اور جب منزل پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر یہ وہ 40 دینار ہیں جو میں نے تم سے اونٹنی خریدی تھی، یہ بھی رکھ لو اور اونٹنی بھی رکھ لو، دونوں ہی رکھ لو. یہ ہمارے آقا تھے اس طرح نوازنے کا طریقہ. ویسے شاید وہ لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے، آپ نے اونٹنی بھی دے دی اور وہ 40 دینار بھی دے دی. لیکن میں جو اصل عرض کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شادی وغیرہ کی ہے کہ نہیں کی. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بھی پرسوں کی. تو آپ کو بھی کوئی جھٹکا نہیں لگا، کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عطر دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہوئے. یہ نکاح کو اسلام نے اتنا سادہ رکھا ہے کہ جتنا یہ نکاح سادہ ہوگا اتنا ہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور جتنا آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے معاشرہ اتنا ہی مشکل میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے میرے شیخ پروفیسر وسیم فاروقی صاحب پر. انہوں نے مرکز مجددیہ میں جو اپنا حال ہے نیچے اس کو کہا ہے کہ جو بھی سنت کے مطابق شادی کرے گا یہ حال جو ہے یہ میرج حال کے طور پر ہم اسے پیش بھی کریں گے اور بارات کا کھانا بھی ہم مرکز کی طرف سے کھلائیں گے. یعنی جتنی بچیاں نکاح کو 20 بندے آ جائیں یہاں نکاح پڑھائیں، ہم نکاح بھی پڑھائیں گے، بارات کو کھانا بھی کھلائیں گے اور بچی کو ہم رخصت کریں گے. اور پھر جو سب سے بڑھ کر شیخ نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تربیت کی اپنے مریدین کی، اپنے متوسلین کی. اور شیخ کا جو تربیتی نظام ہے یا جو ان کو تربیتی درس اور لیکچر بھی، ان میں سب سے زیادہ زور جس چیز پر آپ نے دیا ہے وہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض. میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور اپنے فرائض ادا کریں. کسی بھی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ گھر ہے اور گھر چلتا ہے میاں بیوی سے. اگر میاں بیوی بہت اچھے ہیں، ان کا آپس میں تعلق بہت خوبصورت اور مثالی تعلق ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک خوبصورت اور بہترین معاشرے میں رہتے ہیں. اور اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی اور میاں بیوی کے تعلقات آپس میں خراب رہتے ہیں تو سمجھیں کہ دنیا ہی جہنم بن گئی. اس دنیا میں سب سے کلوز اور سب سے قریب ترین رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے. اور میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کی بہتری اور خوبصورتی، حسن اور محبت اسلام اس کا زبردست تقاضا کرتا ہے. ایک تو اسلام رہبانیت کی طرف نہیں بلاتا کہ بعض مذاہب ایسے وہ کہتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی دنیا داری ہے، روحانیت اختیار کر لی جائے. عورت تو خدا نخواستہ گویا آپ سے روحانیت چھین لے گی اور آپ سے آپ کا تقویٰ چھین لے گی. اسلام نے اس کی مذمت کی، فرمایا نہیں، نکاح نصف ایمان ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے انسان
دین سے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا اور اس کو روحانیت نہیں ملے گی، وہ یہ سن لیں کہ نکاح نصف ایمان ہے، نکاح کو نصف ایمان قرار دیا گیا، یہ تمہاری عزت کا محافظ ہے، یہ تمہارے ایمان کا محافظ ہے، یہ تمہاری نگاہ اور نظر کا محافظ ہے، یہ تمہاری سوچ اور فکر کی پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اس لیے ایک تو نکاح کو شرط قرار دیا گیا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو اہمیت دیا۔ دوسرا یہ کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار کے تعلق کو اتنا مضبوط بنایا کہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ جب آپ نے اپنی لخت جگر اور اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے فرمایا، تو یہ وہ جوڑی ہے جو کائنات کی عظیم ترین جوڑی ہے، سیدہ کائنات اور مولا کائنات۔ اب ان کا نکاح بھی مثالی، یہ جوڑی بھی مثالی اور ان کی زندگی بھی مثالی۔ اس نکاح سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں دلہا سے کی اور 2 باتیں دلہن سے کی، اور اس نکاح کی تقریب میں وہی 2 باتیں یہاں اس جوڑی کے لیے بھی دہرانا چاہتا ہوں، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں گے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی 2 باتیں کوئی بھی لڑکی اپنے پلے باندھ لے یا کوئی بھی لڑکا یہ 2 باتیں اپنے پلے باندھ لے تو میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق اور ازدواجی رشتہ ہے وہ انتہائی خوبصورت اور حسین بن جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی حکمت دیکھیں، میرے آقا کی فہم و فراست دیکھیں، میرے آقا کا انداز تربیت دیکھیں، قربان جاؤں آپ نے صرف 2 باتیں سیدہ کائنات سے فرمائی، حالانکہ سیدہ کائنات وہ اس مقام پر تھیں کہ آپ انہیں کچھ بھی نہ کہتے نا، کچھ بھی نہ کہتے، تو وہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ تھی، وہ ایک کامل خاتون تھی۔ لیکن دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں کی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے ہوئے، لیکن ان میں سبق قیامت تک آنے والی امت کی تمام بیٹیوں کے لیے۔ صرف 2 باتیں، ایک یہ کہ بیٹا میں نے آپ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اب نکاح کے بعد 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، 2 چیزیں، ایک یہ کہ دنیاوی طور پر معاشی طور پر علی ایک غریب آدمی، وہ سارا دن میرے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، باقی صحابہ کی طرح کاروبار تجارت میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے، اس لیے کبھی بھی ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، مطالبہ نہیں کرنا، کوئی فرمائش نہیں کرنی کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ گھر میں نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ لا کے دے وہ لا کے دے، بس وہ خود ذمہ دار ہیں، جو لا دیں اس میں گزارا کرو، جو مل جائے اس پہ شکر کرو، جو نہ ملے تو شوہر سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کرنا، یہ پہلی بات۔ اب سیدہ کائنات نے اس بات کو ایسے پلے باندھا کہ کبھی ساری زندگی مولا علی سے سرے سے کوئی تقاضا ہی نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ کی ہی نہیں۔ ایک موقع پر حضرت علی سفر سے آئے اور طویل سفر تھا، واپس گھر آئے تو بھوک سے برا حال تھا، بیٹھ گئے اور فرمان لگے میرے لیے کھانا لے، کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانا نہیں آیا، پھر فرمایا فاطمہ میں نے کھانا مانگا میرے لیے کھانا لے، پھر کھانا نہیں آیا، تیسری بار پھر آپ نے فرمایا کہ کھانا تو کھلا دو، کھانا نہیں آیا، پھر اٹھ کے گیا کیا بات ہے، کہا کیا بتاؤں گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ سیدہ کائنات کا گھر ہے اور ہم یہاں روتے ہیں، سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں تو کیا لاؤں، پھر چلی بیٹھ گئے، پھر اندازہ کیا کہ مجھے کتنے دن ہو گئے ہیں سفر میں گئے ہوئے، 3 دن ہو گئے، جب میں سفر پہ جانے لگا تو آپ نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر میں راشن ختم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین بھی بھوکے، فرمایا ہاں 3 دن سے وہ بھی بھوکے۔ یہ حضرت فاطمہ جنت کی سردار ہے، خاتون جنت، اور جو بیٹے ہیں جو 3 دن سے بھوکے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
اور یہ مولا علی، یہ ان کا کیا مقام ہے شیر خدا، اور بیٹی کن کی ہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھر میں 3 دن کے لیے کچھ نہیں۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ صبر سیدہ کائنات سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ درس خاتون جنت سے لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں سفر پہ جانے لگا تب کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی فرمائش نہیں کرتی، آپ کا کام تھا، آپ دیکھتے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، جو آپ لاتے ہیں ہم مل کے کھا لیتے ہیں، جب آپ نہیں لاتے شکر کرتے ہیں، کبھی آپ سے کچھ کہا ہی نہیں، کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے سیدہ کائنات سے فرمائی وہ یہ تھی، بیٹا میاں بیوی ہو، اور میاں بیوی کا رشتہ بڑا کلوز رشتہ بھی ہے، بڑا فرینک رشتہ بھی ہے، اس میں کئی موڑ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی طلب طلاقی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی علی سے تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے، مجھے نہیں آگے بتانا، بالکل خود ہی آپس میں ہی اس کو طے کرنا ہے، ہمیں نہ پتہ چلے۔ اب اس بات میں اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی حکمت ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہی کسی خاتون کا کوئی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو آج کل تو پھر یہ ٹیلی فون اور یہ سوشل میڈیا پھر سہولتیں جہاں بھی ماں باپ ہوں بڑی آسان ہو گئی ہیں، فٹ فون اٹھایا اور ماں کو فون کر دیا، باپ کو فون کر دیا کہ مجھے اس نے یہ کیا ہے۔ اچھا وہ جذباتی ہوتے ہیں، بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ اب کسی کی بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف پہنچے تو میکے والوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، وہ جذبات سے بھرے ہوئے آتے ہیں اور آ کر اپنے دماغ سے پھر بدتمیزی بھی کرتے ہیں، سخت سلوک بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، اور یہاں چکلش اور لڑائیوں کے جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی اتحاد نہ ہونے والا اور کبھی بھی صلح اور محبت سے نہ رہنے کا آغاز یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور اس پہ صبر کر کے دبا لیتی ہے، اپنے میکے شیئر نہیں کرتی، اپنی ماں کو نہیں بتاتی، اپنے باپ کو نہیں بتاتی، بھائیوں کو نہیں بتاتی، تو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بتایا ہے کہ آج اگر غصے میں ہیں گرم میں 2-3 دنوں بعد کو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر بیچ میں میکے والوں کو انوالو کر دیا تو پھر ختم نہیں ہوگا، پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو راضی ہو جاتے ہیں لیکن 2 خاندان ان کے درمیان ایک ایسی دراڑ پڑتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں کہ میں اپنے آقا کی حکمت پہ قربان جاؤں، یہ 2 باتیں جو آپ نے اپنی لخت جگر سے فرمائی، اگر آج ہماری بیٹیاں ان 2 باتوں کو پلے باندھ لیں تو اس ازدواجی زندگی میں حسن کا ایک ایسا رنگ بھر جائے کہ تلخیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم۔ جھگڑے ہیں ہی کس بات؟ جھگڑے اس بات پہ ہیں کہ بیویاں فرمائش کرتی ہیں، اس مہنگائی کے دور میں نجائز فرمائش کرتی ہیں، دیکھا تھا وہ دیکھے جی فلاں نے یہ لگا لیا، فلاں نے اے سی لگا لیا ہے، فلاں کے گھر یو پی ایس آ گیا، فلاں کے گھر فریج آ گیا، فلاں کے گھر وہ ایسے برتن لائی ہیں، انہوں نے یہ کیا۔ جب چھوڑیں فلاں کو، آپ اپنا گزارا دیکھیں، آپ اپنے شوہر کی انکم دیکھیں، اس کی آمدن دیکھیں، اس میں خوش رہیں۔ اگر شوہر غریب ہو جائے تو ایک اچھی عورت وہ ہے جو غربت میں اپنے شوہر کا ساتھ ہے، اور اگر شوہر امیر ہو جائے تو اچھی عورت وہ ہے جو پھر بھی کبھی انا اور تکبر نہ کرے بلکہ اپنے ظرف کو اسی طرح رکھے اور اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اس طرح سے رکھے، سخاوت والے لوگوں کو۔ کبھی مشکل دن آئیں تو گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کوئی اچھے دن آئیں تو اس پہ اترانا اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، ان کو بڑے صبر کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ بات اہم یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ باندھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کی وفا اور محبت کیسی ہے۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت ہے، پیار ہے، تو یقین کریں وہ ایک جھونپڑی میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، اور میاں بیوی کے آپس میں اگر پیار اور محبت نہیں ہے تو وہ محلات میں بھی خوش نہیں ہے، وہ بڑے بڑے لگژری بنگلوں اور کوٹھیوں میں بھی خوش نہیں ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں اور نوکروں کے ہوتے ہوئے جو ان کی ازدواجی زندگی بڑی تلخ ہے۔ اور میں تو روزانہ یہ معاملات دیکھتا ہوں، کتنے امیر ترین لوگ آتے ہیں، اللہ نے دولت بڑی دی ہے لیکن میاں بیوی کا آپس میں سلوک ہی نہیں،
میاں بیوی کے مابین وہ پیار اور محبت وہ رشتہ ہی نہیں ہے. تو اسلام نے ہماری تربیت اس طرح سے کی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت جو ہے وہ حد سے زیادہ ہونی چاہیے. اور دو باتیں جو آپ نے حضرت علی سے فرمائی، دو باتیں، وہ ایک تو یہ فرمائی کہ علی جب کوئی آپ کو رشتہ دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر کے تمہارے حوالے کرتا ہے، یعنی مردوں کے حوالے، تو یہ مت سمجھنا کہ بیٹیاں اس پر بوجھ ہوتی ہیں یا وہ بیٹی کو رکھ نہیں سکتے یا بیٹی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہے، وگرنہ یہ ایک باپ جانتا ہے کہ اپنے گھر سے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک دیا. ایک باپ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے کہ ایک بیٹی کو پالنا، پوسنا، بڑا کرنا، جوان کرنا، اور جب وہ ماں باپ کی خدمت کے قابل ہو تو اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. ایک باپ سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو تکلیف دی، اس نے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. آپ نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں فاطمہ کی طرح میری امت کی ساری بیٹیاں میری بیٹی ہیں، جو کلمہ پڑھنے والی میری بیٹی ہیں، اور جو میری بیٹی کو تکلیف دے رہا، جو بھی شوہر ناجائز تکلیف دے رہا ہے، بیوی کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں پریشان کر رہا، وہ میری بیٹی کو پریشان کر رہا ہے، تو مجھے پریشان کر رہا ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیشہ خیال رکھیں. یہ بڑا مقدس اور بڑا ہی عظیم رشتہ ہے میاں بیوی کا. اس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، بیوی کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، اس کے لاڈ، اس کے نخرے برداشت کرے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک صنف نالک بنایا ہے. عورت کی ایک اپنی نفسیات ہے، اس کی نفسیات کو، اس کی خواہشات کو سمجھنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. ایک شخص جو اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ باہر جو مرضی بنا پھرے، اگر بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی اچھائی مکمل نہیں. یعنی ایک مکمل انسان ہوا جو بیوی کے لیے اچھا ہے. جو بیوی کے لیے اچھا نہیں بن سکا اس نے باہر کیا اچھا بنا. اور میں آپ کو ایک اور راز کی بات بتا دوں. اگر آپ سکون چاہتے ہیں، ذہنی سکون، ذہنی سیٹسفیکشن، اطمینان اور پرسکون زندگی، تو بیوی کو راضی رکھیں. اگر آپ کی بیوی آپ سے راضی ہے تو آپ ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون. بیوی کو ناراض کر کے آپ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے، یاد رکھیں. اور کم از کم ایک مرد میں، اس کی مردانگی میں دو چیزیں واضح اور نمایاں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ چاہے گھر میں جس قدر بھی جھگڑا ہو جائے، جس قدر بھی تلخی ہو جائے، تو بھی بیوی پر ہاتھ نہ ہو. وہ شخص جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے دراصل وہ انتہائی کمزور ترین انسان ہے. اس سے زیادہ بزدل اور چھوٹا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا جو عورت پر ہاتھ اٹھائے. کمزور ترین انسان سے کہا جا سکتا. یہ کیا ہوا میاں بیوی میں تھوڑی سی بات کی تلخی ہوئی، آپ نے وہ کمزور سمجھ کے اس کو پر ہاتھ اٹھا دیا، اس کو فزیکلی سزا دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شرمناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مرد کسی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے. انتہائی شرمناک بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ مردانگی. دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی کو تانے نہ دیں اس کے گھر والوں کی طرف سے یا اس کے دوسری چیزیں. اگر ان دو چیزوں کا خیال مرد رکھ لے کہ کبھی بھی بیوی کو کبھی بھی جو ہے وہ تانے نہیں دینے اور کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور دو چیزوں کا عورت خیال رکھ لے. ایک یہ کہ کبھی اگر شوہر کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو خاموش ہو جائے، بحث نہیں کرتا. سب سے زیادہ گھروں کو جو میں نے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے
اور میاں بیوی کے درمیان جو سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی رنجشیں اور ناراضگیاں دیکھی ہیں وہ اس صورت میں دیکھی ہیں کہ جب خواتین ترکی بترکی جواب دیتی ہیں شوہر نے ایک بات کی اور بیوی نے 5 سنانی ہے، شوہر نے پھر ایک کی، جب اس نے 10 سنانی ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان دانتوں تلے دے دے، چپ کر جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میاں بیوی کا غصہ ایک ٹیمپریری اور وقتی غصہ ہوتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اچھا، کسی کے ساتھ بھی آپ ناراض ہونا اتنی جلدی آپ کو غصہ کیوں کر سکتے، دل سے بات ختم۔ لیکن میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تعلق بنایا ہے، ایک ایسے رشتے میں باندھا ہے کہ بڑی جلدی وہ غصہ اتر جائے اور پھر وہ باہم شیر و شکر ہو جائے۔ لیکن غصے کی حالت میں جو تلخ باتیں ہو جاتی ہیں وہ زخم ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن باتوں کا زخم جو ہے وہ نہیں مٹتا۔ خنجر کا زخم بھر جاتا ہے، زبان سے لگایا گیا زخم نہیں۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو پیر کامل تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت جھگڑا کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں تویز دیتا ہوں، مسئلے کو۔ انہوں نے تویز بنا کے دیا اور کہا کہ اسے نا دانتوں میں دبا لینا، جب شوہر کا موڈ بنے نا جھگڑا کرنے کا، لڑائی کرنے کا، اسے دانتوں میں دبا لینا، بس منہ نہیں کھولنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے وہ تویز دیا، جب آپس میں ان کی تلخی اس نے دانتوں میں دبا لیا، اب یہ چپ کر گئی۔ اب شوہر نے کتنا بولنا تھا، وہ ایک بار بولا، 2 بار بولا، جب یہ چپ تھی، اس نے دانت دبائے ہوئے تھے تو بات نہیں ختم۔ میں لگی پیر بڑا کامل ہے، دراصل پیر بڑا ماہر نفسیات تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ بات بڑھتی ہی تب ہے جب عورت کی زبان چپ نہیں ہوتی، جب یہ مسلسل ترکی بترکی جواب دیتی ہے اور اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ خاموشی اختیار کر لے تو مسئلہ وہی کا وہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری بہن اور بیٹیوں جو سن رہی ہو، میں نے تزکیہ نفس کی اس محفل میں اس موضوع پر بات کرنا بڑا مناسب سمجھا کہ یہ ہمارے روزمرہ ہماری یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں مساجد میں بھی جمعہ کی خطبات میں بھی مختلف مسائل پر، فضائل پر تو خطبے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گھروں میں آگ لگی، یہ جو میاں بیوی کے درمیان انتہائی تلخیاں ہیں، یہ جو جس کی وجہ سے معاشرہ بڑا تلخ ہو گیا ہے، ان موضوعات پر تربیت کرنے اور بات کرنے کے لیے بھی تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلے۔ تو اگر شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، شوہر کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کے خرچ کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اور اسی طرح عورت اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اس کے خرچ کے مطابق اپنا بجٹ بنائے، تو ایک دوسرے کے اگر ممدود و معاون بن جائیں تو زندگی حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی بجائے وہ صرف ایک دوسرے پر نقص اور عیب ہی تلاش کرتے رہیں تو زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی تو اس کے بعد کوئی دوسری بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مردوں کو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، پسلی سے پیدا کی گئی ٹیڑھی، اس کو کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے گزارا کرنا، یہ کمال ہے۔ یہ ایک بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کہتا ہوں ساری سائیکی اور نفسیات وہ اس میں ایک بات میں سموئی جا سکتی ہے کہ اگر مرد واقعی مرد ہے، والی ظرف ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ سوچ لے کہ اللہ نے عورت کو کامل نہیں بنایا، مرد کو کامل بنایا۔ عورت میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، کوئی اونچا بولتی ہے، کوئی زیادہ بولتی ہے، کوئی بحث کرتی ہے، یا کوئی اس طریقے سے کوئی نہ کوئی خامی باہر کیا ہوگی، لیکن اس کو برداشت کرنا مردانگی ہے۔ اور اگر ایک مرد کہے کہ نہیں میں نے اس کو سیدھا کر کے رہنا ہے، میں نے اس کی اصلاح اور تربیت کرنی ہے، وہ توڑ دے گا، ٹوٹ جائے گی اصلاح نہیں۔ لہذا لچک پیدا کرنی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان جتنی لچک پیدا کریں گے، انہی ٹہنیوں میں پھل لگتا ہے جن میں لچک ہوتی ہے، جھک جاتی ہے۔
جن ٹہنیوں کو جھکنا نہیں نہ آتا ان کے اوپر کبھی پھل نہیں لگ سکتا. اس لیے میرے عزیزو آج کے اس خوبصورت تقریب میں یہ تربیتی باتیں تھیں. یہ دراصل ہماری محفل سے ریلیٹڈ باتیں تھیں. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی جو تربیت ہے, جو تزکیہ ہے, یہ اس سے متعلقہ باتیں تھیں. اس لیے میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ موضوعات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے. میاں بیوی کے درمیان اچھے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, محبت کو بڑھانے کے لیے, میاں بیوی کی آئلی زندگی کو خوبصورت ازدواجی زندگی بنانے کے لیے یہ تربیت جو ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس ضرورت کو پورا کریں. آج کی گفتگو میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ نکاح کو سادہ بنائیں, یہ ایک مہم بنا لیں, چلائیں اپنے گھر سے شروع کریں. نکاح کو بہت مشکل تقریب نہ بنائیں کہ ماں باپ کا سر جو ہے وہ بوجھ تلے دب جائے, اتنے خرچے, اتنا پیسہ کہاں سے لائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم نے یہ چیزیں الحمدللہ پریکٹیکلی کی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کر صرف درس دے رہے ہیں. پریکٹیکلی جب میرا نکاح ہوا تو میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے. وہ ایک ولی اللہ تھے, اور انہوں نے کیا کیا, مجھے اپنے ساتھ لیا. ایک میرے بہنوئی تھے, ایک کار لی اور کار کا ڈرائیور, صرف 4 بندے ہم گئے. نکاح پڑھایا. میرے والد صاحب نے خود میرا نکاح پڑھایا, جیسے آج الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھایا, اور صرف 4 بندے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بستی میں, گاؤں میں. نکاح پڑھایا اور واپس لے آئے, اور واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی مسجد میں اعلان کیا, بہت بڑی جامع مسجد تھی. کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے, کل ظہر کی نماز کے بعد ولیمے کی دعوت ہے, لہذا ہر خاص و عام کو جو میری آواز پورے گاؤں میں سن رہا سب کو دعوت ہے, سب آئے اور میرے بیٹے کے ولیمے کا کھانا کھلایا. وہ مسجد میں ہی اندر بہت بڑی مسجد تھی, مسجد کے حال میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے سین میں جو ہے وہ کھانا لگوا دیا. لوگ نماز سے فارغ ہوئے, باہر دسترخوان لگے پڑے, وہاں کھانا کھا چلے گئے. یہ ٹوٹل شادی, اور اس میں اللہ نے برکتیں دی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عزتیں دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ہم نے جو کیا ہے نا, پہلے مہندی کی رسم ہوگی, اس پہ اتنے جوڑے ہوں گے, پھر اتنے شرلی پٹاخے ہوں گے, پھر برات میں اتنی گاڑیاں ہوں گی, دوستوں پر ایک بورڈ ڈالا ہوا ہے, براڈو لے کے آنی ہے, یہ گاڑیاں لے کے آنی ہے, تو شرلی پٹاخوں والوں کو علیحدہ کہا ہوا ہے, میرج ہال کے خرچے علیحدہ ہیں. پھر یہ تو خرچے کچھ بھی نہیں ہیں, ایسے ایسے خرچے ہیں کہ جن کا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بھی لوگ بتاتے ہیں یہ بھی خرچہ, یہ بھی خرچہ, یہ بھی خرچہ, کپڑے لینے دینے کا معاملہ, سامان جہیز کا معاملہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہیز ہے, یہ لوگ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں. یہ بیٹی کا تحفہ, بیٹی کو دیں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دیتے ہیں. اس میں اگر لڑکے والے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے, وہ چاہیے, یہ بھی چاہیے, اتنا بھی گھٹیا پن ہو سکتا ہے. ایک بندہ جو آپ کو بیٹی دے رہے ہیں, وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں, اور آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فریج بھی لے آئے, اے سی بھی لے آئے, گاڑی بھی لے آئے, موٹر سائیکل بھی لے آئے, یہ بھی کریں, ہمارے بچے کو سیٹل بھی کریں, بیر کا ویزا بھی لگوائیں. کرو, یہ تو گھٹیا پن ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ فاطمہ کو جہیز دیا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کے لیے آپ نے جہیز نہیں بنایا, آپ نے اپنے بیٹے, آپ کے بھائی کو بلے, آپ کے ترجمہ حضرت علی کے لیے آپ نے جہیز بنایا. یعنی جہیز بیٹے کا کام ہے بنانا, لڑکے والوں کا کام ہے جہیز بنانا. وہ بیٹی آ رہی ہے تو اس کے لیے بیڈ لائیں, اس کے لیے دیگر چیزیں یہ ساری لائیں پوری کریں. ہم اگر بیٹی والے اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں تو کوئی گناہ یا معیوب بھی نہیں ہے, لیکن ڈیمانڈ کرنا, فرمائش رکھنا اور لالچ رکھنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اور پھر مقابلہ کرنا, ہم تمہارے رشتہ داروں کو اتنے کپڑے دیں گے, وہ ہمارے رشتہ داروں کو اتنا دیں گے, پھر یہ مقابلہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں. اسلام میں نکاح کی صرف 2 خرچے, صرف 2 خرچے, ایک حق مہر اور ایک ولیمہ کی دعوت, بس. تیسرا کوئی خرچہ اسلام میں نکاح کا نہیں. بیٹی والوں کا تو سرے سے ہی نہیں ہے ہی کوئی نہیں, ان کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہے. لیکن ہم نے کتنا مشکل بنا دیا, کتنا مشکل بنا دیا. لوگ بیچارے, ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں, نکاح کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے. پہلے پیسے کماؤ, جوڑو, پھر ساری کمائی شادی پہ لگا دو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضول خرچیوں سے اور فضول رسموں سے بچائے,
اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق جو ہے وہ بہترین نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو نکاح جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ بابرکت ہوگا. اس نکاح پہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس پہ خرچ کم سے کم ہو, اور اس کے لیے ہمیں مثال بھی بننی چاہیے اور نکاح کو روحانی محفل میں بدلنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے سورہ رحمان پڑھی. آج میں نے قاری صاحب سے کہا کہ برکت والی سورت ہے, قرآن کی دلہن ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں. فبیعی آلاء ربکما تکذبان, پوری سورت پڑھیں تاکہ اس نکاح کی تقریب کی برکت اس میں آئے. یہ ہے نکاح. یہ شوٹیاں پٹاخے اور باجے اور وہ یہ کیا ہے؟ آپ شیطان کو دعوت دیں. یہ ہندوانہ رسومات. تو اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے وہ نکاح اور شادیاں ان کو رائج کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا وقت کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے. سچی بات ہے, لوگ بھی اندر سے تھکے ہوئے ہیں. صرف یہ ناک رکھنے کے لیے برادری میں نہ پھر ان کو کرنا پڑتا ہے, پھر کئی سال تک قرض اتارتے رہتے ہیں. وگرنہ لوگوں کا فائدہ بھی اس میں ہی ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے. تو اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا فرمائیں اس موقع پر. خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے اس نئے جوڑے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکتیں عطا فرمائے. تو یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے وہ سلام کے اشعار پڑھنے. تو آج مراقبہ کی بجائے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سلام